اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیقی الا باللہ توکلت والیہ انیب رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اس طلباء میں محمد عابد لیکچرر چناب کالج ہنگ آپ سے مخاطب ہوں، اور حصہ معروضی سال اول جو 5 نمبر کا ہے وہ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے شعری اصطلاحات کا آغاز کیا جاتا ہے، جس میں 4 چیزیں شامل ہیں: مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف۔ اور آج آپ کے سامنے مطلع بیان کیا جائے گا۔ ایک آپ کے سامنے ٹیبل بنا دیا ہے حرف، زبان، لغوی معنی اور تعریف کا۔ تو یہاں مطلع عربی زبان سے تعلق رکھتا ہے، جس کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ، کسی چیز یا جگہ کا آغاز، سورج اور چاند کے نکلنے کی وجہ، یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ تعریف اس کی کچھ یوں ہے: شعری اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، اور اگر ردیف نہ ہونے کی صورت میں ہم قافیہ ہوں تو مطلع کہلاتا ہے۔ عزیز طلباء، ہم نے آپ کے سامنے تعریف پڑھی، اب ہم شعری مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک نوٹ لکھا ہے: اگر کسی غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہوں تو اسے پہلا شعر کہتے ہیں، مطلع نہیں کہتے۔ عزیز طلباء، مطلع کی دونوں شرائط کا پورا ہونا ضروری، کہ پہلا شعر بھی ہو اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ ہم ردیف ہوں، یہ دونوں شرائط پورا ہونا ضروری ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں: خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ اب یہ پہلا شعر ہے غزل کا، جس کے اندر قافیہ بھی پایا گیا ہے اور ردیف بھی۔ مان اور ایمان قافیہ ہیں اور گیا جو ہے وہ ردیف ہے۔ دوسرا شعر ہے: جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ پہلے مصرے میں تاجوری اور نوحہ گری ہم وزن و ہم آواز ہیں، یہ قافیے ہیں، اور کا جو ہے یہ ردیف ہے۔ تو آپ کے سامنے مطلع کی ہم نے دونوں مثال وضاحت کر دی آپ کے سامنے۔ تو آپ کو یاد رکھنی ہے یہ مطلع کس زبان سے ہے، لغوی معنی کیا ہے، تعریف کیا ہے، اور مثالیں اس کی آپ کے سامنے موجود رہیں۔ عزیز طلباء، اب آپ کے سامنے مطلع کی اقسام پیش کی جائیں گی کہ مطلع جو ہے وہ کسے کہتے ہیں اور ایک کتنے مطلع ہو سکتے ہیں۔ غزل یا قصیدے میں کم سے کم ایک مطلع اور زیادہ سے زیادہ 3 مطلع کی حدود مقرر کی گئی ہیں، کہ غزل میں زیادہ سے زیادہ 3 مطلع ہوں گے۔ پہلے کو مطلع یا مطلع اول، دوسرے کو مطلع ثانی اور تیسرے کو مطلع ثالث کہا جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہم تینوں مطلعوں کی مثالیں پیش کریں گے۔ جو مطلع یا مطلع اول کی مثال ہے: غضب کیا تیرے وعدے پہ جو اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ یہ غزل کا پہلا شعر ہے، جس میں دونوں مصروں کے اندر قافیہ، اعتبار اور انتظار ہے، اور کیا جو ہے وہ ردیف ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے پہلا مطلع پیش کیا گیا۔ اب مطلع ثانی کی آپ کے سامنے مثالیں پیش کی جائیں گی۔ وہ غزل یا قصیدہ جس کے پہلے دونوں اشعار ہم قافیہ ہم ردیف ہوں، اگر ردیف نہ ہو تو اس کی صورت میں ہم قافیہ ہوں۔ غضب کیا تیرے وعدے پہ جو اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا، کسی طرح جو نہ اس بت نے اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے دونوں اشعار پڑھے گئے۔ پہلے شعر میں اعتبار، انتظار قافیہ ہیں، اور اس کے بعد کیا ردیف ہے۔ پھر دوسرے شعر کے اندر اعتبار اور شرمسار قافیہ ہیں، پھر اس کے بعد ردیف ہے۔ یہ دونوں ہی مطلع ہیں، ایک پہلا مطلع اول ہے، دوسرا مطلع ثانی ہے۔
تیسرا اب مطلع ثالث کی آپ کے سامنے مثالیں پیش کی جائیں گی۔ وہ غزل یا قصیدہ جس کے تینوں اشعار ہم کافی و ہم ردیف ہوں، مطلع ثالث کہلاتا ہے۔ غضب کیا تیرے وعدے پہ جو اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا، کسی طرح جو نہ اس بت نے اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا۔ ہنسا ہنسا کے شب وصل اشک بار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کے بے قرار کیا۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے تینوں اشعار پڑھے گئے۔ پہلے شعر میں اعتبار، انتظار قافیہ ہے اور اس کے بعد کیا ردیف ہے۔ دوسرے میں اعتبار، شرمسار دونوں قافیے ہیں اور کیا ردیف ہے۔ تیسرے میں اشک بار اور بے قرار قافیہ ہیں اور کیا ردیف ہے۔ یہ ایک ہی غزل کے آپ کے سامنے تین مطلع آپ کے سامنے پیش کیے گئے، تو ایک غزل میں زیادہ سے زیادہ تین مطلع ہی ہو سکتے ہیں جس کی آپ کے سامنے مثالیں دی گئیں۔ عزیز طلباء، دور جدید میں اب آج کے دور میں کچھ لوگ حسن مطلع کے بارے میں مختلف روایات رکھتے ہیں۔ حسن مطلع کے متعلق آپ کو تفصیل سے سمجھاتے ہیں۔ حسن مطلع کے متعلق دو روایات بڑی مشہور و معروف ہیں۔ ایک بڑی نہایت مشہور و معروف چلی آ رہی ہے جس سے لوگ کافی عرصے سے سمجھاتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس روایت کے متعلق کچھ اور ہی کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی معتبر روایت نہیں ہے۔ جو حسن مطلع کے متعلق مشہور روایت چلی آ رہی ہے اس میں اس کی تعریف آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، مثالیں بھی آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ یہ مطلع کی تعریف ہے۔ اگر دوسرے شعر کے دونوں مصرے بھی ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں یا ہم قافیہ ہوں، وہ مطلع ثانی کہلائے گا۔ یہی مطلع ثانی زیب مطلع ہے اور حسن مطلع کہلاتا ہے۔ یہ کافی عرصے سے یہ روایت چلی آ رہی ہے جس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ غضب کیا تیرے وعدے پہ جو اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا، کسی طرح جو نہ اس بت نے اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا۔ یہ دو شعر آپ کے سامنے پڑھے گئے جن کے دونوں مصروں کے اندر قافیہ بھی آیا ہے اور ردیف بھی آیا ہے۔ یہ غزل کے پہلے دو اشعار ہیں، پہلا مطلع ہے، دوسرا مطلع ثانی ہے۔ اب یہ حسن مطلع کے متعلق مشہور روایت ہے کہ دوسرا جو ہے جس میں ہم قافیہ ہم ردیف ہوں دونوں مصرے، وہی حسن مطلع ہے، وہی ثانی ہے، مطلع ثانی وہی زیب مطلع ہے۔ لیکن اس روایت کے متعلق اساتذہ کرام جو ہیں وہ متفق نہیں ہیں کہ یہ کوئی معتبر روایت ہے۔ حسن مطلع کے متعلق جو معتبر روایت ہے وہ یہ ہے جس کی تعریف اور مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں وہ تو مطلع کہلاتا ہے۔ پہلے شعر کے فوراً بعد آنے والا وہ شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف یا حریف نہ ہوں یا ہم قافیہ نہ ہوں حسن مطلع کہلاتا ہے، وہی زیب مطلع بھی ہے۔ جس طرح آپ کے سامنے مثال پیش کی گئی، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ عزیز طلباء، میر تقی میر کی غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہیں، اگر ردیف نہ ہوتا تو ہم قافیہ ہوتے، یہ تو مطلع ہے، لیکن اس مطلع کے فوراً بعد آنے والا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف نہیں ہیں یہ حسن مطلع ہے اور وہی زیب مطلع بھی ہے۔ تو اسی طرح کسی غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے پہلا شعر مطلع اور دوسرا مطلع ثانی ہو اور تیسرے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف نہ ہوں تو تیسرا شعر حسن مطلع یا زیب مطلع کہلائے گا۔ اس ایک بات آپ کو پھر سمجھا رہے ہیں کہ کسی غزل یا قصیدے کے پہلے دونوں اشعار
پہلا مطلع ہو دوسرا مطلع ثانی ہو، لیکن اس کے بعد جو تیسرا شعر آئے گا جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف نہیں ہوں گے یا ہم قافیہ نہیں ہوں گے، تو وہ تیسرا شعر جو ہوگا وہ حسن مطلع یا زیب مطلع کہلائے گا۔ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، حسن مطلع کی تعریف پڑھی گئی اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم، ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا، انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم۔ عزیز طلباء، اب آپ کے سامنے مومن خان مومن کی غزل کے 3 اشعار پڑھے گئے۔ پہلے دونوں اشعار کے اندر قافیہ بھی ہے اور ردیف بھی ہے، دونوں اشعار مطلع ہیں، پہلا مطلع دوسرا مطلع ثانی۔ اب جو تیسرا شعر آیا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف نہیں ہیں، یہ شعر حسن مطلع ہے۔ اسی طرح اب ایک اور مثال آپ کو دی جا رہی ہے۔ اگر کسی غزل یا قصیدے کے پہلے تینوں اشعار اگر مطلع ہوں، ان کے فوراً بعد آنے والا چوتھا شعر حسن مطلع کہلائے گا، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف نہیں ہوں گے یا ہم قافیہ نہیں ہوں گے، وہی حسن مطلع ہے، وہی زیب مطلع کہلائے گا۔ مثلاً آپ کے سامنے غزل کے 4 اشعار پڑھے جائیں گے، 3 مطلع ہوں گے، اور ایک غزل کی حد بھی یہی مقرر کی گئی ہے کہ 3 مطلع ہوں گے، اور 3 مطلعوں کے بعد جو فوراً بعد شعر آئے گا 3 مطلعوں کے، وہ ہم قافیہ ہم ردیف نہیں ہوگا، وہی حسن مطلع ہوگا۔ غضب کیا تیرے وعدے پہ جو اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا، کسی طرح جو نسبت نے اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا، ہنسا ہنسا کے شب وصل اشک بار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کے بے قرار کیا، دے کر بے قرار کیا، تجھے تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا، یہ کیا کیا کہ جہاں کو امیدوار کیا۔ عزیز طلباء، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہم نے 4 اشعار پڑھے۔ پہلے تینوں اشعار کے اندر قافیہ بھی آیا ہے، ردیف بھی آیا ہے، پہلے تینوں مطلع ہیں، اور تینوں مطلعوں کے فوراً بعد جو چوتھا شعر آیا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حسن مطلع یا زیب مطلع ہے۔ طلباء، اب ہم آپ کے سامنے مطلع جو شعری اصطلاح ہے اس کے کثیر الانتخابی سالانہ امتحان میں جو 5 نمبر کے آیا کرتے ہیں وہ کس انداز سے آتے ہیں، ہم نے 5 نمبر کے شعری اصطلاحات دے کر آپ کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اب آپ کے سامنے ہم پڑھیں گے مطلع کا لغوی مطلب کیا ہے۔ 4 جوابات ہیں: شروع ہونا، اختتام، طلوع ہونے کی جگہ، غروب ہونے کی جگہ۔ تو اس کا پہلے سوال کا تیسرا جز جیم جز درست ہے، طلوع ہونے کی جگہ۔ دوسرا ہے غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف۔ تو دوسرے کا بے جز جواب درست ہے، مطلع۔ تیسرا ہے ایک غزل میں کتنے مطلع کی حد مقرر کی جاتی ہے؟ تو 2، 3، 4، 5۔ تو تیسرا جو ہے اس کے بے جز ہے 3۔ حسن مطلع آتا ہے، چوتھا سوال ہے۔ 4 جوابات ہیں: اصل مطلع کے بعد، اصل مطلع سے پہلے، درمیان میں، غزل کے آخر میں۔ چوتھا جواب ہے جی الف، اصل مطلع کے بعد۔ 5واں ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں وہ بے جز ہے، مطلع۔ تو یہ ایک درست جواب ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے ایک انداز رکھا ہے کہ معروضی سالانہ امتحان میں کس انداز سے آیا کرتی ہے۔ ہم نے آپ کو مطلع بھرپور طریقے سمجھانے کی کوشش کی، روایات کے لحاظ سے،
اور ہر لحاظ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ لوگ توجہ سے اس کو سمجھیں گے اور اسے اچھی طرح سمجھ کر اس کے کثیر الانتخابی کی درست جوابات دیں گے۔ عزیز طلباء، اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔